دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں نازیہ نام کی لڑکی رہتی تھی۔ ہر طالب علم کی طرح نازیہ کی بھی خواہش تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر اپنے ماں باپ کا نام روشن کرے اور زمانے میں مثال قائم کرے۔ گرمی کی چھٹیاں تھیں اور نازیہ کی 10ویں جماعت کے نتائج کا دن تھا۔ نازیہ اپنی 10ویں جماعت میں اول درجات میں کامیابی حاصل کرتی ہیں اور وہ اپنے منڈل میں ٹاپ کرتی ہیں۔ سارے افراد خاندان، رشتہ دار اور اڑوس پڑوس نازیہ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ نازیہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ نازیہ کے ابو جان نازیہ کے لیے آئس کریم لے کر آتے ہیں۔ نازیہ اپنے گھر والوں کے ساتھ آئس کریم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنے ابو جان سے کہتی ہیں، ابو جان مجھے آگے کی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ جیسے ہی یہ بات نازیہ کی والدہ سنتی ہے وہ اپنے شوہر سے کہنے لگتی ہے، سنو جی، ابھی آگے کی تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور آپ نازیہ کی شادی کے لیے ہے فکر مند ہو جائے۔ جب نازیہ یہ بات سنتی ہے تو وہ ہنستا ہوا کھلکھلاتا ہوا نازیہ کا چہرہ مایوسی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب والد نازیہ کی طرف دیکھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ نازیہ کو ابھی شادی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی آگے کی پڑھائی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، دیہات میں تعلیم کی سہولت زیادہ نہیں رہتی اور نازیہ کی خواہش تھی کہ وہ شہر جا کر آگے کی تعلیم حاصل کرے۔ بڑی مشکل سے نازیہ اپنے ماں باپ کو آگے کی تعلیم کے لیے راضی کراتی ہے اور شہر جا کر ہاسٹل میں رہنے لگتی ہے اور نئے دوست بناتی ہے۔ برسات کا موسم تھا، تیز کڑکڑاتی بجلی آسمان میں چمکی۔ نازیہ اور اس کے دوست ڈر جاتے ہیں اور اپنے قدم کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اچانک سے ایک کار نازیہ کے پاس آ کر رک جاتی ہے اور کار میں سے لڑکا آواز دیتا ہے، محترمہ آپ برا نہ مانے تو کیا میں آپ کی مدد کر دوں؟ نازیہ منع کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتی ہے۔ ہر دن کی طرح نازیہ کالج کو اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہی تھی۔ اچانک سے کار والا آتا ہے اور نازیہ سے کہتا ہے، کیا میں آج آپ کو کالج کو چھوڑ سکتا ہوں؟ لیکن نازیہ منع کر دیتی ہے۔ نازیہ کی دوست عالیہ نازیہ سے کہتی ہے، نازیہ تم نے کیوں منع کیا ہے؟ ہم آسانی سے کالج کو پہنچ سکتے تھے۔ اور سلمیٰ بھی نازیہ سے کہتی ہے، دیکھنے میں تو وہ بہت شریف اور اچھے گھر کا لگتا ہے اور حسین بھی ہے، اور اگر وہ کل آیا تو تم منع نہیں کرو گی۔ دوستوں کی زبردستی پر نازیہ کار والے سے بات کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے اور وہ اپنا موبائل نمبر بھی دے دیتی ہیں۔ اسی طرح بات چیت کا سلسلہ اور ملاقات کا سلسلہ چلتے رہتا ہے۔ نازیہ کم سن عمر کی لڑکی رہتی ہے اور محبت کے رنگین پانی میں ڈوب جاتی ہے۔ جب نازیہ اپنی شادی کی بات گھر والوں سے کرتی ہے تو گھر والے منع کر دیتے ہیں اور نازیہ کو ہاسٹل سے گاؤں لے کر آ جاتے ہیں۔ امتحانات کو لے کر نازیہ بڑی فکر مند ہوتی ہے اور وہ اپنے والد سے التجا کرتی ہے کہ وہ اپنی نامکمل پڑھائی کو مکمل کرنا چاہتی ہے، وہ امتحانات لکھنا چاہتی ہے۔ وہ اپنے والد سے عہد کرتی ہے کہ وہ شہر جا کر امتحانات لکھ کر واپس گاؤں آ جائے گی۔ جب لڑکے کو پتہ چلتا ہے کہ نازیہ امتحانات کو مکمل کرنے کے لیے شہر آئی ہوئی ہے، لڑکا نازیہ سے ملاقات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نازیہ منع کر دیتی ہے۔ بڑی منتوں کے بعد نازیہ لڑکے سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ لڑکا نازیہ کو پورا بھروسہ دلاتا ہے کہ وہ نازیہ کو خوش رکھے گا۔ نازیہ کم سن عمر کی لڑکی تھی اور لڑکے پر بھروسہ کر کے بھاگ کے شادی کر لیتی ہے۔ نازیہ اپنی شادی کی زندگی گزار رہی تھی۔ کچھ مہینوں بعد نازیہ اور اس کے شوہر کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں۔ نازیہ کا شوہر ایک دن اپنا موبائل گھر پر بھول کر چلا جاتا ہے۔ فون رنگ ہوتا ہے اور نازیہ فون کو اٹھاتی ہے اور نازیہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا شوہر کسی اور لڑکی سے محبت کر رہا ہے اور نازیہ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ جب نازیہ سارے معاملات کو اپنے شوہر سے دریافت کرنے کی کوشش کرتی ہے تب نازیہ کا شوہر سمجھ جاتا ہے کہ نازیہ کو اس کی اصلیت کا پتہ چل گیا ہے اور وہ نازیہ کو طلاق دے دیتا ہے۔ نازیہ روتے ہوئے اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہوئے اپنے گاؤں کو واپس آتی ہے۔ گاؤں آنے کے بعد نازیہ کے ماں باپ نازیہ کو ڈانٹ کر اس کو قبول کرنے سے منع کر دیتے ہیں۔ نازیہ کو اپنے استاد کی خود اعتماد کی باتیں یاد آتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو دلاسا دیتے ہوئے اپنے آپ سے کہتی ہیں، نازیہ اللہ پر بھروسہ رکھو اور زندہ رہنے اور پھر سے کھوئی ہوئی عزت کو پانے کے لیے کچھ کرنا ضروری ہے۔ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھتی ہے اور ہمت نہیں ہارتے ہوئے نوکری کی تلاش میں نکلتی ہے۔
کئی گھنٹوں انتظار کرنے کے بعد نازیہ کا نمبر آتا ہے اور وہ انٹرویو دیتی ہے اور کامیاب ہو جاتی ہے اور بڑی کمپنی میں ملازمت کرتی ہے اور ایک کرائے کا گھر لے کر نازیہ رہنے لگتی ہے۔ کچھ دنوں بعد نازیہ کے کام سے خوش ہو کر نازیہ کو کمپنی خطاب سے نوازتی ہے، جس کی واہواہی ٹی وی اور اخبارات میں ہوتی ہے۔ نازیہ کی واہواہی دیکھ کر ماں باپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہماری لڑکی محنت سے پڑھ لکھ کر اپنے ماں باپ کا نام روشن کری ہے، ہمیں معاف کر دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر ماں باپ نازیہ سے ملاقات کے لیے شہر آتے ہیں اور نازیہ بھی اپنے ماں باپ کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے اور نازیہ اپنے ماں باپ کے ساتھ شہر میں ہنسی خوشی سے رہ رہی ہے اور نازیہ کے ماں باپ نازیہ کے لیے دوسرا رشتہ دیکھ کر اچھے لڑکے کے ساتھ شادی کروا دیتے ہیں۔ نازیہ اپنی دوسری شادی کی زندگی خوشی سے گزار رہی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی بھی انسان پر آنکھ بند کر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں کبھی بھی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ کسی بھی انجان انسان پر آنکھ بند کر بھروسہ کرنا اکھلی میں سر دینے کے برابر۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو میری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ سب کو میری کہانی کیسی لگی۔ اس کہانی کو آگے شیئر کریے تاکہ اس کہانی سے سبھی کو سبق حاصل کرنے کا موقع ملے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اور مزید کہانیوں اور مزاحیہ ویڈیوز کا لطف اٹھا سکے۔ لائک کرنا مت بھولیے، لائک کریں گے تو میں اسی طرح دلچسپ کہانیاں بناتے رہوں گی اور آپ سب کو ہنساتے رہوں گی۔ ہنستے رہیے، خوش رہیے۔